تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک کے حوالے سے بے شمار فرامین اور فضیلتیں ہمیں الحمدللہ ملتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حیث ما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر بکثرت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ یوم جمعہ بھی ہے، برکتوں والا فضیلتوں والا دن ہے۔ آج کے دن کاش کہ ہم سب اپنا ذہن بنائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک کو اپنا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ الرحمن سارا ہی دن خیر اور برکت کے ساتھ گزرے گا۔ انشاءاللہ ڈھیروں بھلائیاں اور برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا بڑا ہی پیارا پروگرام جسے آپ امید ہے کہ بہت پسند بھی کرتے ہیں اور بڑی توجہ کے ساتھ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کو آپ دیکھتے ہیں، چونکہ اس پروگرام کے ذریعے سے الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم وقت میں بہت کچھ آپ کو ہم یہاں سے دینے کی کوشش کریں۔ علم دین بھی آپ تک پہنچاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق بصورت نعت الحمدللہ یہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عشق رسول میں اضافہ کرنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے اس پروگرام میں آپ شامل رہا کریں، انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے پروگرام میں ہم تلاوت قرآن کریم کو سب سے پہلے شامل کریں گے، اس کے بعد آگے پروگرام کو لے کر بڑھیں گے، تو آخر تک ہمارے ساتھ آپ نے بنے رہنا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ ثم رددناه أسفل سافلين۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. حفظین شرح کے ناظرین، الحمدللہ تلاوت قرآن کریم کو ہم نے پروگرام میں شامل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک کلام اپنے پاکیزہ کلام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور کثرت کے ساتھ ہمیں اللہ کریم تلاوت قرآن کریم کرنے کا ذوق شوق نصیب فرمائے۔ اور چونکہ قرآن کریم یہ درس ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، اور اس کے ذریعے سے ہدایتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو جو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، قرآن کریم سے ہدایت الحمدللہ ان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں روزانہ قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ تلاوت ہو، اور ساتھ ہی اگر اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی آج شامل کر لیں گے تو قرآن کریم سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا، دعوت اسلامی کی بڑی ہی پیاری کتاب ہے قرآن کریم کی تفسیر پر لکھی گئی، 10 جلدوں میں مفتی اہل سنت مفتی قاسم عطاری صاحب کے بلا دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ہی عظیم کارنامہ شاہکار تفسیر صراط الجنان۔ اس تفسیر کو آپ حاصل کیجئے، ماشاءاللہ ضخیم ہے، 10 جلدوں میں ہے، بہت کھول کر بڑے آسانی کے ساتھ قرآن کریم کے مطالب کو، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کنز الایمان بھی اس کے اندر موجود ہے، تو آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ الرحمن، بہت کچھ آپ کو اس سے سیکھنے کا ملے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کی برکت نصیب فرمائے۔ تو ہمارے ساتھ آخر تک آپ نے رہنا ہے، پروگرام میں انشاءاللہ ایک کلام شامل کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی جانب پڑھیں گے۔ جی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پے شبیر و شبر فاطمہ ہے در مدینے میں، گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو، سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو، سینے سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا دو، سینے سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، دنیا کی محبت کو میرے دل
سے نکالو گو خوار و گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا گو خوار و گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا گو صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا گو سرکار مجھے غیروں کے ٹکڑوں سے بچا لو سرکار مجھے غیروں کے ٹکڑوں سے بچا لو یا شاہ مدینہ میری امداد کو شاہ مدینہ یا شاہ مدینہ یا شاہ مدینہ میری امداد للہ بلاؤں کی تلا تم سے نکالو بلاؤں کی تلا تم سے نکالو طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گرا گے طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گرا گے سرکار بچا لو مجھے سرکار بچا لو سرکار بچا لو مجھے سرکار بچا لو دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض اب دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض اب ہے جان مسیحا اسے آ کے تم بچا لو اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی گے محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی گے شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو
سرکار بچا لو ہمیں، سرکار بچا لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی۔ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی شان کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین، الحمدللہ اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے مدینے کی باتیں بھی کرتے ہیں، مدینے کے کلام بھی آپ کو سناتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ مزید بھی دیگر بہت سارے کلام انشاءاللہ آپ کی فرمائشی کلام اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے اور کرتے رہیں گے تا آخر تک ہمارے ساتھ آپ نے شامل رہنا ہے۔ اور ہمارے نعت خواں سے مزید بھی کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں آپ، تو ہمارے نمبر جو آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہے ہیں اسے آپ اپنے پاس سیو کر لیجئے اور واٹس ایپ پر ہمیں آپ اپنی وائس بھیج دیجئے، جو کلام آپ سننا چاہتے ہیں وائس آپ ضرور بھیجا کریں۔ کچھ لوگوں کو شاید شرم بھی آتی ہوگی کہ وائس ہم بھیجیں گے، پتہ نہیں صحیح سے کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، وہ کیسے ہوگا، کیسے چلے گی، تو آپ بالکل بھیجا کریں، جو ہمارے نمبر ہیں اس پر آپ بھیج دیا کریں انشاءاللہ۔ اگر وہ یقیناً چلانے جیسی ہوگی آپ بے فکر رہیے، انشاءاللہ اس کو چلایا جائے گا، اور آپ کوشش اپنی طرف سے کریں انشاءاللہ۔ بہت زیادہ اس میں بولنے کی حاجت نہیں، اپنا نام آپ بتائیں، اپنا شہر آپ بتا دیں کہاں سے ہیں، اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے، اتنا سا ہے انشاءاللہ۔ آپ وائس آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کی دلجوئی بھی ہوگی اور دیکھنے والوں کو بھی رغبت ملے گی کہ ان کو بھی ایک شوق ہوگا، وہ بھی پروگرام میں انشاءاللہ اپنی وائس شامل کریں گے۔ اس کے ذریعے سے ہم بہت سارے کلاموں کو اس پروگرام کے اندر شامل کریں گے، تو جلدی کیجئے اور ہمارے نمبر پر آپ اپنی وائس بھیجئے۔ اسلامی بہنیں وائس نہیں کریں گی، اسلامی بہنیں گھر کے کوئی محارم ہیں یا چھوٹے چھوٹے اگر بچے گھر میں ہیں، بچیاں ہیں، تو ان کے ذریعے سے جو ہے وہ فرمائش بھیج سکتی ہیں وائس میں، ورنہ یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا بھی ہمارے پاس ایک آپشن ہے، آپ وہاں پر بھی کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ہم وہی پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ جلدی جلدی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ ہندوستان کے ایک عظیم ولی ہیں، ان کی سیرت کو ہم بیان کریں گے الحمدللہ۔ ہمارے ہندوستان میں اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہزاروں نہیں بلکہ میں کہوں کہ لاکھوں اولیاء کرام تشریف فرما ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ اگر نظر اٹھائیں، تھوڑا سا غور کریں، آپ اگر باہر نکل کر دیکھیں گے تو ہر بستی کے اندر، ہر شہر کے اندر الحمدللہ آپ کو اولیاء کرام کی ایک بڑی تعداد مل جاتی ہے۔ بعض شہر تو ایسے ہیں ہمارے ہندوستان میں جس کو مدینۃ الاولیاء کہا گیا، یعنی اولیاء کرام کا شہر۔ ایک بڑی تعداد میں الحمدللہ اولیاء کرام کے مزارات وہاں پر ملتے ہیں۔ جس وقت ابھی میں یہاں ممبئی میں اس وقت ہم موجود ہیں قادر اسٹوڈیو میں، تو ممبئی میں اگر آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں اولیاء کرام آپ کو یہاں پر ملیں گے، بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں جن کے مزارات یہاں پر ہیں۔ پھر اگر آپ مزید دوسرے شہروں میں آپ چلے جائیں، مہاراشٹر کے ہی الحمدللہ ایک سے ایک اولیاء کرام یہاں ملتے ہیں۔ اگر دوسرے صوبے میں آپ جاتے ہیں، یو پی کی طرف آپ چلے جائیں، سبحان اللہ، اور سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسی عظیم شخصیت وہاں پر تشریف فرما ہے، سبحان اللہ۔ آپ کچھوچا شریف میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی اللہ کے عظیم اولیاء کرام وہاں پر تشریف فرما ہے۔ پھر آپ دیگر اگر شہروں میں چلے جائیں تو اور بھی نہ جانے کتنے اولیاء کرام اللہ کی رحمت سے پورے ہندوستان بھر میں۔ پھر آپ راجستھان میں آ جاتے ہیں تو خواجہ خواجگان ہند الولی، سبحان اللہ، سلطان الاولیاء فی الہند، ہندوستان کے شہنشاہ وہاں تشریف فرما ہے۔ پھر آپ دیگر اگر آپ شہروں کے اندر چلے جائیں، کون سا شہر ایسا ہے، کون سا علاقہ ایسا ہے ہندوستان کے اندر جہاں پر اللہ کے اولیاء نہ بستے ہوں۔ یہ ہمارے ہندوستان کو اعزاز اور شرف حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو، ہمارے وطن عزیز کو سلامت رکھے، بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرمائے۔ انہی اولیاء کرام کے اندر ایک عظیم ولی جن کا عرس بطور خاص اس مبارک مہینے ذوالقعدۃ الحرام کے اندر ہم الحمدللہ مناتے ہیں، اور بڑی ہی عظیم شخصیت گلبرگہ شریف میں جن کا مزار ہے، حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا بھی 2 دن پہلے ہی عرس مبارک گزرا ہے، اور ابھی بھی الحمدللہ عرس کی تقریبات جاری و ساری ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن آج ان کی سیرت کے حوالے سے ہم بہت ساری باتیں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنے عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کی سیرت سے ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ان کا عبادت کا انداز کیسا تھا، ان کے مشاغل، شب و روز کے ان کے معاملات کیسے ہوا کرتے تھے،
اور یہ کس انداز سے اپنے تمام معاملات کو لے کر چلا کرتے تھے، ان کی سیرت ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے۔ تو اولیاء کرام کے فیضان سے فیضیاب ہونے کے لیے بھی آپ نے پروگرام دیکھنا ہے، اور ہو سکے تو آپ اس پروگرام کی لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ لوگ اس پروگرام میں شریک ہوں اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم بڑھیں گے مظفر بھائی کی جانب، اور مظفر بھائی سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کچھ تعارف آپ بیان فرما دیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی بھائی، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم جی اولیاء کا ذکر کرنے والے ہیں، اولیاء کے نام لیوا ہیں، اور سبحان جیسا آپ ابھی بتا رہے تھے کہ کون سی گلی ایسی ہے، کون سبحان سا اللہ، ایریا سبحان ایسا ہے جو اس کو شاعر نے بھی کہا جی کہ کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے، ہر طرف پروانے شمع ہے مدینے میں۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، ہمارے آقا پر قربان ہونے والے، اور جو ان کے غلام ہو گئے نا، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، سبحان اللہ، اور نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے نام ہو گئے۔ سبحان اللہ، جو اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتے رہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اسلامی تعلیمات کو عام کرتے رہے نا، تو وہ اگرچہ انہوں نے نام و نمود کی خواہش اپنے دل میں پیدا نہیں کی، لیکن ان کا نام الحمدللہ ہو گیا، اور سینکڑوں برس ہو گئے الحمدللہ عز و جل ان کا نام دنیا والے لیتے ہیں، الحمدللہ، تاریخ کے اوراق میں بھی ہیں، اور ان کے دربار میں لوگوں کا ہر وقت ازدحام رہتا ہے، عرس ہوا کرتا ہے، لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ صحیح، تو انہی میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی سبحان علیہ، اللہ، تو آپ کے جو القاب ہے سلطان العرفاء، امام الاولیاء، سید السادات، حضرت مخدوم سید محمد حسینی گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ حضرت امام آپ کا جو اصل نام ہے سید محمد، سید محمد، جی سبحان اللہ، محمد حسینی، حسینی، ہاں، یعنی آپ حسینی سادات میں جی سے جی ہیں، حسینی سادات میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے، اچھا، اور ان کا سلسلہ نسب جو ہے 22 واسطوں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، سبحان اللہ، سبحان یعنی ہمارے آقا کی نسل پاک میں سے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، آپ کا اسم گرامی جو ہے وہ محمد ہے، کنیت جو ہے آپ کی ابو الفتح، اور لقب ہے صدر الدین، ولی الاکبر، الصادق۔ دکن میں عام طور پر آپ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے مشہور ہیں۔ اس زمانے میں سادات کی نشانی تھی کہ وہ زلفیں رکھا کرتے تھے، زلفیں جو الحمدللہ سنت کے مطابق آدھے کان تک، پورے کان تک، یا اتنے کے شانوں کو ٹچ ہو جائے، تو سادات کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، الحمدللہ سنتوں کے پابند ہوتے تھے۔ تو اس میں سے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی زلفیں تھی الحمدللہ، سبحان اللہ، تو آپ کی درازی زلف کی وجہ سے آپ گیسو دراز مشہور ہو گئے، اچھا، سبحان اللہ، اور یہ لقب ایسا ہوا کہ بس یہ نام، یعنی اصل نام جاننے والے لوگ کم ہیں، آپ کے اسی لقب سے، ایک لقب بندہ نواز اور ایک لقب گیسو یعنی دراز، آپ کے سمجھیے کہ نام کا گویا کہ حصہ بن گیا ہے۔ اور جب بھی بولا جاتا ہے تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، یعنی جب تک ہم گیسو دراز نہیں بولیں گے نا، جی لوگ پہچانیں گے نہیں کہ یہ جو گلبرگہ شریف میں مزار ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ جی سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کی گیسو مبارک جو دراز تھے، ایک روز جو ہے آپ اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد کی جو ہے نا پالکی اٹھائے ہوئے چل رہے تھے۔ اب چونکہ جو ہے زلف دراز تھی کندھوں کے قریب جہاں تک، تو وہ بال جو ہے آپ کی زلفیں پالکی کے جو پائے ہے، جو اٹھانے کا جو حصہ ہوتا ہے، اس میں پھنس گئی۔ اچھا پھنس گئی، اگر ہمارے بال بھی کسی چیز میں پھنس جائے، بعض اوقات کنگھا ہی پھنس جاتا ہے، کنگھی کرتے کرتے بالوں میں گت ہو جاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یا بال کوئی کھینچے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اب وہ پالکی اٹھائے ہوئے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے ان کو، لیکن انہوں نے ادب کے باعث جو ہے نا گوارا نہیں کیا کہ پالکی کو نیچے رکھا جائے، کہ مجھے میرے بال پھنس گئے، پالکی روک دو، بلکہ اسی انداز میں آپ پالکی لے کر چلتے رہے۔ تو آپ کے اس ادب کا بھی آپ کو بڑا انعام ملا، اور اس سے ہی جو الحمدللہ گیسو دراز کا جو ہے ایک لقب آپ کو مل گیا، اور اسی سے آپ جو ہے نا مشہور ہوئے الحمدللہ۔ سبحان اللہ،
آپ کے والد ماجد سید یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید یوسف حسینی عرف سید راجہ تھے. تو آپ اپنے نفس پر آپ نے پورا اپنے نفس کو جو ہے مارا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو بڑا مرتبہ بھی حاصل ہوا تھا. اور آپ جو ہے سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے مرید تھے. یعنی آپ کے والد ماجد خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلی میں جن کا مزار شریف ہے ان سے مرید تھے. اور خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے بھی آپ نے بڑا فیض آپ کے والد ماجد نے حاصل کیا ہے. تو پیدائش آپ کی جو ہے وہ دہلی میں ہی ہوئی، یعنی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، چونکہ آپ کے والدین دہلی میں ہی آباد تھے. پھر وہاں کے جو بادشاہ تھے انہوں نے جو ہے وہاں سے دولت آباد جانے کا حکم دیا اور اس کو وہاں پائے تخت بنانا، اپنا راجدھانی بنانے کا اعلان کیا. اور لوگوں کو بھی، عوام جو تھی ان کو بھی حکم دیا کہ آپ سب بھی وہاں چلے، وہاں آباد ہوں. تو سلطان کے کہنے پر وہاں کے جو افراد تھے لوگوں نے ہجرت کی اور وہاں سے آگے دولت آباد، خلد آباد. تو اب وہاں پر آپ کے والد ماجد بھی تشریف لائے تو آپ کی بھی یہاں پر آمد ہوئی. صحیح. اور پھر تقریباً تین سال کی عمر، 3 سال اور کچھ مہینے کچھ دن کی آپ کی عمر تھی کہ آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا. آپ جو ہے نا اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس طرح سے یہ آپ کی شروعات کا معاملہ ہے. پھر خلد آباد کے قیام کے زمانے میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے والد ماجد اور دیگر اساتذہ سے، یعنی جتنی چھوٹی عمر میں والد صاحب کا جو بھی ان کو وقت ملا اور ان کے بعد جو دیگر اساتذہ تھے ان سے آپ نے تعلیم و تربیت حاصل کی. قرآن شریف آپ نے حفظ کیا. اچھا، ماشاءاللہ قرآن پاک کے حافظ بھی تھے. اور پھر کئی علوم کی کتابیں آپ نے پڑھی. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد اور جو ان سے بیعت تھے تو کئیوں کے فضائل و کمالات جو انہوں نے محبوب الہی کی بھی برکات بتائیں اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں بتایا. تو آپ کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ آپ جو ہے ان کی بارگاہ تک پہنچے. اور اس طرح سے آپ کو جب موقع ملا آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر بس ان کو دیکھتے ہی گرویدہ ہو گئے اور الحمدللہ انہی کے ہاتھ پر جو ہے بیعت ہوئے اور انہی کی خدمت میں بڑا آپ نے عرصہ گزارا. سبحان اللہ. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ. یعنی یوں آپ رحمۃ اللہ تعالی کی یہ کچھ ماشاءاللہ اوصاف اور آپ کا تعارف آپ نے سنا. ایک تعداد کو شاید ہو سکتا ہے کہ حضرت کا نامی جو ہے وہ اصل نام پتہ نہ ہو، لیکن آج اس پروگرام کے ذریعے سے الحمدللہ نام پتہ چلا، سید محمد حسینی رحمۃ اللہ. اچھا یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کا نام محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر آپ کا نام ہے محمد اور آپ سید بھی ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آل سے ہیں اور حسینی سید ہیں آپ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے آپ ہیں. تو آپ کا بڑا مرتبہ ہے. اور ہندوستان کے جو باشندے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ایسے بھی لوگ ہوں جو نہ جانتے ہوں. مسلمان یہاں کے جو خوش عقیدہ مسلمان ہیں ہندوستان کے الحمدللہ، دور دراز کے مسلمان بھی ہیں، وہ آتے ہیں یہاں. جب مزار شریف پر آپ کے عرس شریف کی محفل ہوتی ہے تو الحمدللہ ہندوستان بھر کے مختلف علاقوں سے عاشقان خواجہ بندہ نواز الحمدللہ دور دراز کا سفر کر کے اور فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. اور یہ اللہ والوں کا فیض ہے، ان کی برکتیں ہیں، ان کا فیضان ہے کہ آج ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے 100-200 نہیں کئی 100 سال ان کو ہو چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیں آج بھی ان کا فیض جاری ہے. دنیا مخلوق آج ان کی طرف متوجہ ہو رہی ہے. یقیناً فیض جاری ہے تبھی تو ہو رہی ہے نا. اور لوگ آتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پر آتے ہیں الحمدللہ بگڑے ہوئے کام بنتے ہیں، دنیا سنورتی ہے، آخرت سنورتی ہے، ان کا فیضان جاری ہوتا ہے. اور الحمدللہ آج بھی یہ فیضان لوگوں کو تقسیم فرما رہے ہیں، لوگوں کی بگڑیاں بنا رہے ہیں اللہ پاک کی توفیق سے، اللہ پاک کی عطا سے. تو یہ اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا پاور دیا ہے. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ سرکار علیہ السلام کے مبارک اور زبردست یہ سمجھیے کہ عنایتیں ہیں نبی پاک کی کہ نبی پاک کے غلاموں کو اللہ پاک نے یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی. اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کے فیضان سے، ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے
ایک بڑی ہی عظیم علمی شخصیت بھی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا جو ہے جب بھی ہم ذکر سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم صرف ان کی کرامتوں کو گنوا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی یہ کرامت تھی، یہ کرامت تھی۔ یقیناً کرامتیں بھی بہت عظیم ہیں، لیکن ہم ان کی کرامتوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں تو الحمدللہ یہ اولیاء کرام علمی طور پر بھی بڑے پہنچے ہوئے تھے۔ جی ہاں، اور ویسے بھی ولی جو ہے یہ اس کا عالم ہونا شرط ہے، یعنی کوئی بندہ اگر ولی ہے تو وہ عالم ضرور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کو علم ضرور عطا فرماتا ہے، علم ہی کے ذریعے سے بندے کو معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی حافظ قرآن بھی تھے، اپنے وقت کے ایک عظیم عالم بھی تھے، اور بہت کچھ اللہ پاک نے آپ کو صلاحیتیں اور بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے جو مشاغل تھے، دن رات کے شب و روز کے جو آپ کے مشاغل، جو آپ کے کام تھے، میں چاہوں گا کہ اس کو بھی آپ بیان فرمائیں، چونکہ اس وقت ایک تعداد الحمدللہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی کے معتقدین کی ہمیں سن رہی ہے۔ حضرت کے جو مشاغل تھے، ان کے جو کام تھے، وہ شب و روز کیا کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے ہم بھی زندگی گزارتے ہیں، شب و روز بہت سارے کام کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، اپنے ایام کو، شب و روز کو کس طرح گزارنا ہے، حضرت کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حاضر ہوئے، دہلی میں ملاقات بھی ہوئی، اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو بس ایسے وارفتہ ہوئے کہ آپ کی غلامی میں آ گئے، اور پھر آپ نے تقریباً جو ہے نا 17 سال جو ہے وہ گزارے آپ پیر و مرشد کی صحبت میں۔ صحیح۔ اور وہ انداز ایسا تھا کہ آپ فرماتے کہ رات کے وقت تقریباً آپ جب عشاء کے بعد کچھ دیر آرام کرتے، اور آدھی رات میں اٹھ کر خود بھی بیدار ہوتے اور اپنے پیر و مرشد کے لیے بھی وضو کا اہتمام کرتے، صحیح۔ اور پھر نماز تہجد ہے، دیگر نوافل وغیرہ ادا کی جاتی۔ پھر جو ہے دن میں بھی جو معاملہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کو جب تعلیم و تربیت لوگوں کی فرماتے، آپ وہ اس طرح سے کرتے۔ کبھی آپ کے پیر و مرشد تنہائی میں ذکر وغیرہ کرتے تو آپ حجرے کے باہر جو ہے وہ اپنے اوراد و وظائف میں مشغول رہتے، یعنی ایسے ساتھ میں رہ کے فیض بھی آپ نے ایسا حاصل کیا، اور علم دین کی مجلسوں میں بھی شرکت کی، علم بھی حاصل کیا۔ پیر و مرشد کا انداز، پیر و مرشد کی بھی خاص ایسی توجہ تھی ان کی طرف کہ آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ بیٹا آپ نے فجر کی جو نماز کے لیے یا تہجد کے لیے آپ نے جو وضو کیا، آپ کا وضو کب تک قائم رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ طلوع آفتاب کے بعد تک جو ہے رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے جو ہے نا اشراق کی نماز بھی پڑھ لیا کرو، پھر یہ مزید اشراق کی نماز پڑھ لیے، دوسرے اور کچھ نوافل بتائے، یہ بھی آپ پڑھ لیا کریں۔ اس طرح سے پیر و مرشد کی توجہ جو حاصل کرتے ہوئے آپ عبادتیں کرتے رہے، ریاضتیں کرتے رہے۔ اچھا، آپ کے پیر و مرشد جو آپ کو بھی جو بھی ریاضتوں کے بارے میں بتاتے تھے نا، تو وہ آپ کو پریشانی بالکل نہیں ہوتی تھی، اس کو کرنے میں، اس کو ادا کرنے میں آپ اچھے انداز سے اس کو جو ہے ادا کرتے تھے۔ بالکل بولے مجھے کبھی مطلب مجھ پر گرا نہیں گزرا، بلکہ جو انہوں نے بتایا الحمدللہ میں کرتا رہا، اور کرتے کرتے آپ نے جو ہے اپنی خلافت سے بھی نوازا، اس طرح سے آپ کو آگے بڑھایا۔ یہ آپ کا جو ہے نا معمول اور سلسلہ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی کی۔ انشاءاللہ ہم ایک منقبت شامل کرتے ہیں خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ کی، مزید پھر ان کی سیرت کے حوالے سے چیزیں شامل کریں گے، اور آپ کی جو فرمائشیں ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم ابھی کچھ دیر میں لیں گے۔ تو آئیے حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی کے فیضان کو مزید حاصل کرنے کے لیے اشعار کی صورت میں ان کے کچھ منقبت کے اشعار سنتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تیرا در جو ملا خواجہ بندہ نواز، تیرا در جو ملا خواجہ بندہ نواز، مجھ کو سب مل گیا خواجہ بندہ نواز، تیرا در تا قیامت سلامت رہے، تیرا در تا قیامت سلامت رہے، رب سے گئے دعا
دعا خواجہ بندہ نواز رب سے گئی دعا خواجہ بندہ نواز ہو گئی مشکلیں دم میں کافور سب گو گئی مشکلیں دم میں کافور سب جب تڑپ کر کہا خواجہ بندہ نواز جب تڑپ کر کہا خواجہ بندہ نواز چہرۂ نور سے آج پردہ اٹھا چہرۂ نور سے آج پردہ اٹھا ایک جھلک دے دکھا خواجہ بندہ نواز ایک جھلک دے دکھا خواجہ بندہ نواز میرے عطار پر ہو کرم آپ کا میرے عطار پر ہو کرم آپ کا اور رحمت صدا خواجہ بندہ نواز میری نسل نبی کی گدائی کرے سن لو میری دعا خواجہ بندہ نواز سن لو میری دعا خواجہ بندہ نواز واسطہ پنجتن کا ہمیں بھی کبھی اپنا جلوہ دکھا خواجہ بندہ نواز آؤ جھولی بھرے باڑا بٹنے لگا آج دولہا بنا خواجہ بندہ نواز آج دولہا بنا خواجہ بندہ نواز سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور اس وقت ماشاءاللہ مزار مقدس پر تو ایک عاشقان خواجہ بندہ نواز کی ایک بھیڑ جمع ہوگی، ایک عاشقان خواجہ بندہ نواز کا ہجوم ہوگا، برکتیں لوٹ رہے ہوں گے، فضیلتیں پا رہے ہوں گے اور ان کے مبارک دربار سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی برکتیں، ان کا فیضان اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، گفتگو چل رہی تھی بڑی شاندار، اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر بہت کچھ بیان کیا گیا۔ مزید بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مولانا عطا المصطفیٰ صاحب بھی جوائن ہو چکے ہیں۔ کیسے ہیں حضرت آپ؟ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ پتہ چلا کہ کچھ طبیعت ناساز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے اور تمام ظاہری باطنی بیماریاں اللہ دور فرمائے۔ کیا فرمائیں گے حضرت آج خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کہ کچھ اوصاف بھی ماشاءاللہ بیان کیے مظفر بھائی نے، کچھ تعارف بھی حضرت کا بیان کیا، کچھ آپ بھی اگر ان کے حوالے سے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی علی بھائی، آج بڑی خوبصورت اور بڑی صاحب اسرار و معرفت شخصیت حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر جمیل ہم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور وہ تو ہے ہی نا، جہاں بھی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو جب ذکر ہو تو بندوں پر اللہ پاک رحمتیں نازل فرمائے، اور جہاں خود نیک بندے آرام فرما ہوں، سبحان اللہ، جہاں ان کی تربت اقدس ہو، تو وہاں کس قدر رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ۔ تو جو ہم اولیاء اکرام کے مزارات پر جاتے ہیں تو اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو ذکر اتنا بابرکت ہے کہ اللہ کی رحمتیں کھینچ لاتا ہے،
تو خود ان کا وجود کتنا بابرکت ہوتا ہوگا سبحان اللہ۔ اور کس قدر رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہوں گی۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب ہم ظاہر سی بات ہے وہ جگہ جہاں اولیاء اکرام آرام فرما ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تو وہاں رحمت و انوار کی بارشیں تو ہو ہی رہی ہوتی ہیں۔ جب ہم قریب جاتے ہیں تو ہم عاصی گنہگار تو اس قابل نہیں ہوتے، لیکن وہ کہتے ہیں جب پنکھا چلتا ہے تو صرف پنکھے کے نیچے والے ہی کو ہوا نہیں آتی، آس پاس کے لوگ بھی ہوا پا لیا کرتے ہیں۔ جی۔ تو رحمتیں جب برس رہی ہوتی ہیں تو ان کے قدموں میں کھڑے ہو کر کے رحمتوں کے چھیٹے سائلین کو بھی مل جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بزرگان دین سے محبت کرنا اور ان سے لگاؤ رکھنا اور ان کی بارگاہ میں حاضری دینا بڑے شرف کی بات ہے، بلکہ کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ معمولات سکھانے چاہیے۔ صحیح۔ حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس بھی ہے، اور اس کے حوالے سے ایک روایت میرے ذہن میں آتی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سو گیا اچھا۔ اور خواب میں نے دیکھا کہ میں اپنے آپ کو مدینہ منورہ میں پا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم کا شہر اقدس ہے اور میں وہاں موجود ہوں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی ساتھ میں ہیں۔ یہ نورانی قافلہ میں نے جاتے ہوئے دیکھا تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کدھر تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے مجھے رکنے کا اشارہ فرمایا، میں رک گیا۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ پورا قافلہ ٹھہر گیا، کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ علی آ رہے ہیں، ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تشریف لے آئے۔ اب یہ پورا قافلہ جو ہے روانہ ہونے لگا۔ پھر میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ کہاں کدھر کا ارادہ ہے؟ تو فرمایا کہ آج جو ہے بغداد میں سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس کی تاریخ تھی وہ، تو فرمایا کہ عبد القادر کے یہاں جانا ہے، ان کا عرس ہے، اس لیے یہ پورا نورانی قافلہ ان کے عرس میں شرکت کے لیے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سمجھ یہ آیا کہ اولیاء اکرام کا فیضان اپنی تربت انور میں سال کے اور دنوں میں ہو سکتا ہے کہ تنہا اس خاص بزرگ کا فیضان ملے، لیکن جب خاص تاریخ آتی ہے تو صرف ان بزرگ کا فیضان ہی نصیب نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ مولائے کائنات کا فیضان بھی نصیب ہوتا ہے، صحابہ اکرام کا فیضان بھی نصیب ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی خصوصی فیضان نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ بڑے دھوم دھام سے یہ عرس کی محفل کیا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو اور وہ بزرگان دین کے قریب ہو کر کے بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز یہ بڑے باکمال بزرگ ہیں، ان کا انداز بھی تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، تھوڑا الگ تھا۔ عام طور سے جب بیعت ہوتی ہے کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے تو عام طور سے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ جی ہاں۔ لیکن اگر لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو آج کیا کرتے ہیں ہمارے بزرگ کہ کوئی کپڑا وغیرہ کوئی دے چادر، دیتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر ہاتھ میں ہاتھ ملا لیا جاتا ہے۔ لیکن ان کا انداز بڑا پیارا تھا، یہ جہاں اپنا ہاتھ مرید کے ہاتھ میں رکھتے وہیں پر یہ کہتے عاجزی کے الفاظ کہ اس ضعیف اور ضعیف کے خواجہ، یعنی اپنے آپ کو ضعیف کہتے اور کہتے ضعیف کے خواجہ، یعنی آپ کے جو مشائخ ہیں، اور ان کے خواجہ اور تمام مشائخ سلسلہ سے عہد کر کہ ہمیشہ نگاہ اور زبان کی حفاظت کروں گا سبحان اللہ۔ اور طریقہ شریعت پر قائم رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ مرید عرض کرتا جی ہاں میں نے قبول کیا۔ پھر آپ فرماتے الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں دیکھیں ایک تو اس تھوڑے سے الفاظ بیعت میں کئی ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں۔ بالکل۔ ایک تو اتنے باکمال بزرگ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ضعیف کہنا، ظاہر سی بات ہے یہ ان کی عاجزی ہے، ورنہ صاحب اسرار و معرفت ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ جب مرید کہہ دیتا کہ میں انشاءاللہ اس عہد پر قائم رہوں گا تو آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے، سبحان یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ پاک نے میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھ لی۔ تو ہر قدم پر مقام شکر ہے، ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں حضرت ایک چیز اور بھی ہے نا کہ
ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو بندہ آتا پہلے اس کو توبہ کرواتے ہیں. جی. آپ نے کہا کہ اپنے نگاہ کی حفاظت کرے گا جی. اور یہ توبہ کرواتے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں ایک سلسلہ کیا تھا بیعت کی برکتوں کے حوالے سے، تو بیان کیا تھا کہ بیعت کا جو مقصد ہے نا، جی. جو پیری مریدہ کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بندہ ان کے قریب ہو کر، اپنے شیخ کے قریب ہو کر، اپنے پیر و مرشد کے قریب ہو کر، اب مقصد یہ ہے کہ بندہ جو ہے گناہوں سے بچتا ہے، ان کا فیضان پاتا ہے، نیکیاں جو ہے وہ کرتا ہے. آج کل کچھ لوگوں نے پیری مریدے کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. اگرچہ کہ جو برا کام کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے اپنے دکانیں چمکا رہے ہیں وہ ایک بات الگ ہے، لیکن اس کا مقصد جو ہے نا وہ یہی ہے کہ بندہ کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، اللہ کی کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، تو الحمدللہ وہ ان کے قریب آ کر توبہ کرتا ہے اور نیک بن جاتا ہے. اور یہی ان کے جو الفاظ بیعت ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ ان کے قریب آیا تو یہ اس کو پہلے توبہ کروا رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ایسے ہی. اور یہ اس کا بیعت کا فائدہ جہاں یہ ہے کہ بندہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، جی ہاں. وہیں مرشد کی بڑی اہمیت ہے زندگی میں. جی ہاں. ہم نے دیکھا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مریدین ہیں، آج بھی آپ ان سے ملاقات کیجئے تو ان کی آنکھوں میں مظفر بھائی ایک چمک سی محسوس ہوتی ہے. الحمدللہ. اور بڑے پابند شرع، جس طرح حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متصلف فی الدین ہیں، وہی رنگ ان کے مریدین میں نظر آتا ہے. اور آج کے دور میں آپ دیکھیں مرشدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ نماز اور دیگر چیزوں کے پابند ہیں، تو اسلامی بھائی جو آپ سے بیعت ہوتے ہیں تو مرید کا جو رنگ ہوتا ہے نا، وہ رنگ عبادت، وہ پیر کا فیضان ہوا کرتا ہے. الحمدللہ. تو آپ دیکھیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک خاص تنظیم کو لے کر کے، ایک تنظیم جس کے ذریعے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ چیزیں شامل ہیں. تو آپ کے مریدین کے اندر بھی یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. یعنی اصل میں یہ مرید کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ پیر صاحب کا فیضان ہے، جو پیر صاحب کی عبادات، ریاضات اور آپ کے مجاہدات کے صدقے سے اس مرید کو عطا ہوا ہے. تو پیر کی بڑی اہمیت ہے زندگی میں. اگر ناظرین کو تو میں مشورہ دوں گا، اگر ابھی تک کسی سے مرید نہیں ہوئے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ضرور فیضیاب ہوں. انشاءاللہ اس کی برکات آپ کو اپنی زندگی میں محسوس ہوں گی. انشاءاللہ. آپ کا جو انداز تھا بیعت کا، آپ نے توبہ کرا لی، قبول کر لیا، پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے؟ ایک کینچی لیتے. اچھا. اور کینچی لینے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے، اور اس کے بعد 4 ٹکڑے، 4 کونے والی ٹوپی ہوتی، وہ اپنے مرید کے سر پر رکھ دیتے. یہ ایک اشارہ ہوتا کہ جاؤ، میں نے جتنی بھی آزمائشیں، آفتیں، بلیات آنے والی تھیں، ان سب کی ڈور اس کینچی کے ذریعے کاٹ دی. اور 4 کونوں والی آپ ٹوپی پہنا دیتے. میں اس سے یہ سمجھ پایا کہ یہ بھی ایک راز ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمیشہ اس عقیدے پر قائم رہنا کہ چاروں خلفاء حق ہیں. کیا بات ہے. چاہے حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہوں. تو یہ 4 گوشے والی ٹوپی سر پر رکھنا مریدین کو، یہ گویا کہ آپ کی نصیحت ہوتی کہ مر جانا لیکن اس 4 خلیفہ والی بات کو اپنے دل سے نہ نکالنا، سبحان اللہ. اور چاروں خلفاء کے حق ہونے پر یقین رکھنا. سبحان تو یہ دیکھیں، بظاہر لگتا ہے یہ بڑی آسان سی اور فارمل چیزیں ہیں، لیکن اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں. ایسے آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، روٹی کے 4 ٹکڑے کرنے کا انداز ہے نا. اچھا. ہمارے بزرگان دین جب روٹی کھایا کرتے دسترخوان پر تو 4 ٹکڑے کر لیا کرتے. تو یہ 4 ٹکڑے روٹی کے کیوں کیے جاتے ہیں؟ کبھی اس پر غور کرنے کی کوشش کی. میں نے غور کیا تو یہ بات سمجھ آئی کہ جس دور میں بزرگان دین نے یہ روٹی کے 4 ٹکڑے کرنا شروع کیا، اصل میں وہ دور تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم یعنی شیخین کریمین پر لوگوں نے تہمت لگا کر کے معاذ اللہ بدنام کرنے کی کوششیں کی، اور آپ کو نہ جانے کیا کیا کہا گیا. تو اس وقت ہمارے بزرگان دین نے جہاں اپنی زبان سے رد کیا، وہیں پر اپنے عمل سے بھی رد کیا. روٹی کے 4 ٹکڑے دسترخوان پہ کر کے بتا دیا کہ چاروں کے چاروں یار مصطفیٰ ہیں، سبحان اللہ. سب حق ہیں. تو یہ ہمارے بزرگان دین کے وہ پیارے انداز ہوتے ہیں جو عادتوں میں آ جاتے ہیں اور عقیدے کی ایسی ترجمانی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا. آج کے اس دور کے آپ دیکھیں مرشد حضرت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ،
آپ نے ایک نعرہ دیا کہ آپ کوشش کریں کہ ہر وقت جو ہے اس طرح بولیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ آخری نبی کیوں آخری نبی؟ آپ کے اوصاف تو اور بھی ہیں، آپ رسول اعظم ہیں، آپ امام اعظم ہیں، آپ سب کے پیشوا ہیں، افضل الانبیاء ہیں، افضل الرسول ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آخری نبی کا ایک خاص جو ہے لقب کیوں آپ کے ساتھ ایڈ کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے تاکہ قیامت تک نسلوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے بعد آنے والا اب کوئی نبی نہیں ہے، سبحان اللہ. آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. اس وقت جبکہ یہ فتنہ عروج پر تھا، جی جی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کر رہے تھے، اور بعض تو ایسے ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہماری صفوں میں گھس کر یہ بھی کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دوسرا نبی آنا ممکن ہے. جی یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے. تو اس وقت میں یہ عظیم نعرہ دینا کمال ہے. سبحان اللہ. تو یہ بزرگان دین کے وہ اطوار اور وہ عادات ہوتی ہیں، اور وہ پیارا انداز ہوتا ہے کہ جو غیر محسوس انداز میں یہ شامل ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کو بڑا آرڈینری سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایکسٹرا آرڈینری ایک چیز ہوتی ہے جو عقائد کی حفاظت کے لیے کافی ہوتی ہے. اس لیے کسی صحیح العقیدہ، اچھا پیر بھی بنائیں تو صحیح العقیدہ کو بنائیں نا. اب بہت سارے پیر صاحب وہ ہیں کہ جن کی خود کی زلفیں جو ہے نا وہ شرعی حدود سے تجاوز کر رہی ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں. اب بعض لوگوں نے ایک نعرہ یہ بھی دیا کہ شریعت جدا ہے اور طریقت جدا ہے. معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. وہ طریقت نہیں ہے جو شریعت سے جدا ہو. وہ طریقت ہی نہیں ہے جو شریعت سے جدا ہو. وہی طریقت ہے جو شریعت والی ہو. سبحان اللہ. جہاں شریعت نہیں وہاں طریقت نہیں. سبحان. اصل شریعت ہے، جی. اور شریعت ہی سے جو ندی بہتی ہے اس کا نام طریقت ہے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت زبردست باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی ہیں، اور خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اور پیر کامل کا بھی انتخاب کرنے سے پہلے ہمیں جو چیزیں دیکھنی چاہیے کہ شریعت کے مطابق اس کے معاملات ہیں یا نہیں، اس کو بھی آپ خاص طور پر توجہ رکھیں. اور آپ کو میں مشورہ دوں گا، ابھی مشورہ بھی آپ کو حضرت نے بھی دیا، کہ اس دور کے اندر جو عظیم ولی کامل ہے، پیر کامل ہے، جو الحمدللہ خود بھی سنتوں کی اتباع کرنے والے اور سنتوں کے آئینہ دار ہیں، ان کے مریدین کے اندر بھی جھلک نظر آتی ہے. تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو صحیح پیر کامل مل جائے. زمانے کے ولی کامل حضرت شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ کے دامن سے آپ وابستہ ہو جائیں. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم ولی خواجہ بندہ نواز کی مبارک باتیں چل رہی ہیں، مزید کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ الرحمن. آئیے آپ کے کچھ میسیجز ہم شامل کرتے ہیں، آپ کی فرمائشیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے. ماشاءاللہ یوٹیوب پر بھی ہمارے ناظرین ہمیں کچھ فرمائشیں کر رہے ہیں، کچھ نعت وغیرہ سننا چاہتے ہیں. آئیے ان کے کچھ کمنٹس پڑھتے ہیں. فریاد ثقلینی بھائی ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعت میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. مجاہد اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ کلام سنا دیجئے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. خواجہ پیر اشرفی آپ سبھی کو جو مبارک ہو، خیر مبارک. اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. پٹیل سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. انس اشرفی ہیں، یہ کہتے ہیں بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری والدہ کو پروگرام بہت پسند ہے، روز دیکھتی ہیں، ان کے لیے دعا کریں. شوگر پیشنٹ ہیں، اور رب تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ پاک آپ کی والدہ ماجدہ کو شفا عطا فرمائے، جزائے خیر دے. ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کو پسند کرتی ہیں، اللہ پاک ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین. ٹھیک ہے جناب. تنظیم خان بھائی ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ. مجھے پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت الحمدللہ. آپ کا چینل بہت اچھا ہے، جزاک اللہ خیرہ. نالج میں اضافہ ہوتا ہے. برائے مہربانی مجھے تیرا نام خواجہ معین الدین، یہ کلام سنا دیجیے. ٹھیک ہے جناب. ماشاءاللہ. اے رضا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اچھا یہ کلام سننا چاہتے ہیں. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. ماشاءاللہ یہ کلام سننا چاہتے ہیں. آپ کے کلاموں کی فرمائش کرنے پر میں شکریہ ادا کروں گا. آپ یقیناً ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کو آپ پسند کرتے ہیں. ایک بڑی تعداد میں ماشاءاللہ ہمارے پاس روزانہ ہی فرمائش آتی ہیں آپ کی. کچھ کلاموں کو شامل کرتے ہیں. الطاف بھائی. میرا دل تڑپ رہا ہے،
میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وگی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہے دشوار ہو گیا گئے دشوار ہو گیا گئے ان کے بغیر جینا مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے پیغام صبا لائے گلزار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آگ گئی عرش پہ گئی آگ کی قسمت ہر آگ گئی عرش پہ گئی آگ کی قسمت ہر عشق پہ ایک خلد گئے ہر عشق کی قیمت تو وہ پائے ملا گئے مجھے دربار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے مصطفیٰ ذات یکتا آپ گئے یک جس کو یک بنایا آپ گئے آپ کی پگلی کدھر آب و گل میں نور کی پگلی کدھر جانے آدم جانے حوا آپ گئے جانے آدم جانے حوا آپ گئے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے گپ اندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب اے سراپا نور آنا اے سراپا نور آنا میری قبر جگمگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے گئے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے گئے رحمتوں کے بادل کے سر پہ سائے چلتے گئے مصطفیٰ کی دیوانے گھر سے جب نکلتے گئے تیرا
نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل گئے تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تجھ بے کسوں کا خیال گئے میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال گئے خوف نہ رکھے رضا ذرا تو گئے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھے رضا ذرا تو گئے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان گئے تیرے لیے امان گئے تیرے لیے امان گئے صلی علی نبینا صلی علی محمد. سبحان اللہ ماشاءاللہ کمال ہے ہمارے نعت خواں کا بھی زبردست سب کی فرمائش پوری کرتے ہیں اور زبردست اللہ سلامت رکھے. اچھا اب بھی کچھ رہ گئی بتا رہے لیکن ماشاءاللہ کوشش کی ہے کہ سب کے ہی ماشاءاللہ کلاموں کو پورا کیا ہے. اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے. ہمارے ناظرین بھی ماشاءاللہ محظوظ ہوتے ہیں اور یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ آپ جو ہے نعتوں کے شوقین ہیں. الحمدللہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا شوق رکھتے ہیں, ذوق رکھتے ہیں. اللہ آپ کے اس ذوق میں مزید مدینے کے 12 چاند لگائے. اللہ آپ کو نعتوں کا اور شوق نصیب فرمائے. اور یقیناً عاشق کے لیے تو نبی پاک کی نعت ایک سمجھیے کہ سانس کا کام کرتی ہے, زندگی کا کام کرتی ہے کہ یہ جب تک نعت سنتے نہیں ہیں تو مزہ نہیں آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. ناظرین ہم نے اپنے اس پروگرام کے اندر آج سے کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ ایک سیگمنٹ بھی آپ کو کچھ شامل کریں گے, ڈیفرنٹ تھوڑا سا. آج سے ہم وہ سیگمنٹ شامل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن. ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے موسم کی غذا. تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ موسم جو ہمارے مختلف ہوتے ہیں, سردی کے, گرمی کے اور دیگر جو موسم ہوتے ہیں, تو اس میں ہمیں کیا کیا غذا کھانی چاہیے جو ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہو, اس کے ہمیں فوائد مل سکیں. تو انشاءاللہ ہمارے مظفر بھائی یہ سیگمنٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے. کچھ غذاؤں کے حوالے سے بھی آپ نے سننا ہے اور کوشش بھی کرنا ہے کہ ان غذاؤں کو اپنی زندگی میں آپ اپنے روٹین میں شامل کریں تاکہ صحت بھی ہماری بہتر رہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے موسم کی غذا. الحمدللہ ایک نئی صبح میں یہ سلسلہ موسم کی غذا یہ سیگمنٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں. ناظرین یہ گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے. آج مئی کا مہینہ چل رہا ہے, اپریل کا مہینہ رخصت ہوا. عام طور پر اپریل مئی جون یہ گرمی کے مہینے کہلاتے ہیں اور گرمیاں شباب پر ہوتی ہیں, پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. لوگ باہر نکلنے سے بس کہیں ٹھنڈک مل جائے اور سایہ مل جائے, کچھ ایسی ٹھنڈی چیزیں کھا لیں, ٹھنڈا پانی پی لیں, اس انداز سے گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ گرمی کے متعلق جو ہے ایک شاعر جو ہے اکبر الہ آبادی, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا مبالغے میں کہ پڑ جائے ابھی آبل اکبر کے بدن پر, پڑ جائے ابھی آبل اکبر کے بدن پر, پڑھ کر جو کوئی پھونک دے اپریل مئی جون. یعنی اپریل مئی جون کے اندر گرمی اتنی ہوتی ہے کہ مہینے کی گرمی تو اپنی جگہ, اگر اپریل مئی جون کا نام لے کے کوئی پھونک دے, دم کر دے تو بدن پر آبلے پڑ جائے. ان مہینوں میں اتنی گرمی ہوتی ہے. بہرحال گرمی کے جہاں اپنے معاملات ہیں وہیں گرمی کے اندر کچھ ایسی نعمتیں بھی ہمیں ملتی ہیں الحمدللہ. اور ایک بڑی نعمت سمجھ لیجئے, ایک بادشاہ سے ملاقات کا موقع ملتا ہے اور وہ ہے پھلوں کا بادشاہ آم. الحمدللہ آم یہ ایسا پھل ہے جسے پھلوں کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے اور کئی ملکوں کا قومی پھل ہے. ہمارے ملک کا بھی الحمدللہ یہ قومی پھل ہے, یہ نیشنل فروٹ ہے اور اس کے اندر بڑے فائدے اس کے اندر پائے جاتے ہیں. بلکہ جدید تحقیقات اور ریسرچ کے مطابق کم و بیش 20 سے زائد منرلز اور وٹامنز جو ہے یہ آم کے اندر پائے جاتے ہیں. آم کے
گودے کے اندر وٹامن B6 خاص طور پہ پایا جاتا ہے جو نیند کے لیے فائدہ مند ہے۔ آج کئی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے بھائی نیند نہیں آتی، نیند کے لیے گولیاں لینی پڑتی ہے، ڈپریشن کے شکار ہیں، تو آم کھانا ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو نیند کی کمی کا یا نیند نہ آنے کا شکار ہے۔ تو وٹامن B6 کی وجہ سے انشاءاللہ نیند اچھی آئے گی۔ بعض لوگ ایسے جو بظاہر کمزور ہیں اور وہ چاہتے ہیں ہماری صحت کچھ اور اچھی بن جائے، تو وہ بھی اگر آم کھائیں گے تو ان کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے امراض ہیں، جیسے بعض لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں یا شوگر کے مریض ہیں، ڈائبٹک ہیں، ڈائبٹیز کی بیماری ہے جن کو ذیابطیس بھی کہا جاتا ہے، تو وہ آم کھانے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لیں اور پھر اس کے بعد آم جو ہے ان کے مشورے سے استعمال کریں۔ بہت زیادہ آم کھانے، حالانکہ آم جب سامنے آتا ہے تو بس دل یہی کرتا ہے کہ کھاتے چلے جائیں آم کو دیکھ کر، بلکہ آم کا سوچ کر بھی ایک خوشیوں بھری لہر چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، منہ میں پانی آنے لگتا ہے۔ خیر آج تو معاملات ایسے ہیں، گرمی کا سیزن آتے ہی یہ جگہ جگہ، چونکہ اس مہینے کا اس سیزن کا یہ پھل ہے، تو آم بکثرت جو ہے نظر آتا ہے، ٹھیلوں پر نظر آ رہا ہے، شاپنگ مال کے اندر نظر آ رہا ہے، دکانوں پر نظر آ رہا ہے، ہر طرف آم ہی آم نظر آتے ہیں، اور بہت ساری قسموں کے، خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہی تقریباً 1200 سے زائد قسم کے آم پائے جاتے ہیں۔ اور ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ لکھنؤ کے اندر ایک ایسا درخت ہے جس کو ایسا اگایا گیا، اس کی الگ الگ قلموں اور شاخوں میں الگ الگ آم جو ہے اس کی جو ہے پیداوار کی کوشش کی گئی، تو اس ایک درخت کے اندر 300 قسم کے آم لگتے ہیں، 300 الگ الگ ویرائٹیز کے الگ الگ قسموں کے آم۔ آم کی تو کئی جو ہے قسمیں ہیں، پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، اور یہ آم کا جو پھل ہے یہ تقریباً 5000 سال پرانا ہے، 5000 سال سے اس کی کاشت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، اس کو اگایا جا رہا ہے، اور آج ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن اس کے مطابق تقریباً پوری دنیا میں جو آم کا پروڈکشن ہے، پوری آم کی جو پیداوار ہے، اس کا 70% حصہ صرف ایشیا سے ہوتا ہے، یعنی بقیہ 6 بر اعظم کو چھوڑا جائے تو یہ 7واں جو بر اعظم ایشیا ہے جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے، تو یہ 70% اس کا پروڈکشن کا حصہ جو ہے یہیں سے حاصل ہوتا ہے آم کا۔ کئی ایسے ملک ہیں جن کے قومی پھل ہے یہ آم، اور دنیا کا سب سے میٹھا آم جو ہے وہ کولمبیا کا کارابوا آم جو ہے وہ مشہور ہے، اور دنیا کا سب سے وزنی آم تقریباً ایک ایسا آم تھا جس کا وزن جو ہے کولمبیا کا ہی آم تھا، اس کا وزن 4 کلو اور 25 گرام یا 4 کلو 250 گرام، اس طرح کا اتنے وزنی آم جو ہے یہ بھی موجود ہے۔ آم کا عام طور پہ پودا جو ہے، آم کا جو پیڑ ہے وہ کافی اونچا ہوتا ہے، لیکن آج کل ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں بھی کچھ ایریاز میں چھوٹے چھوٹے پودوں میں آم کی کاشت کی کوشش کی جا رہی ہے اور کامیاب بھی ہو رہی ہے۔ اب آم کے لیے بہت بڑا پیڑ لگانے کی اور بہت بڑی زمین کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 12 انچ سے لے کر 20 انچ کے گملے کے اندر بھی یہ پودا لگایا جا سکتا ہے، اور تقریباً 1 سال میں یہ پھل بھی دینا شروع کر دیتا ہے۔ آم جو ہے، آم کو دیکھ کر کئی لوگ جو ہے ان کو پرانے وقتوں کی یاد بھی آ جاتی ہے کہ جب کئی لوگ دوست احباب رشتہ دار سب مل کر جمع ہو کر بیٹھتے تھے، آموں کی پیٹیاں کھولی جاتی تھی، آم نکالے جاتے تھے، پانی میں ڈبوئے جاتے تھے۔ ہاں ناظرین یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ آم کو کھانے سے پہلے پانی میں اس کو ڈبو کے رکھنا چاہیے تاکہ اس کی گرمی جو ہے وہ دور ہو جائے، اس سے کوئی ریئیکشن نہ ہو۔ بعض اوقات جو لوگ بغیر جو ہے اس کو ڈبوئے اور ٹھنڈا کیے کچھ ڈائریکٹ جو ہے آم کھاتے ہیں، تو بعض اوقات پھنسیاں وغیرہ بھی، دیگر ایسے معاملات بھی، گرمی کا جو اس کا اثر جو ہے وہ ان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ تو جب لوگ ایسے جمع ہوتے تھے اور پھر آم خوب مل کر کھائے جاتے تھے، اور الگ الگ انداز سے، بعض لوگ اس کو کٹ کر کے کھاتے ہیں، بعض لوگ اس کا جوس بنا کے، کچھ لوگ ملک شیک بنا کر پینا پسند کرتے ہیں، اور الگ الگ انداز سے۔ اور کسی نے کہا کہ آم کتنے ہونا چاہیے؟ آم 1 سیر یا 2 سیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ آم اتنے ہو کہ خوب سیر ہو کر کھایا جائے۔ لیکن یہ مشورہ سب کے لیے مطلب قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ آپ جو ہے افراد و تفریط سے بچتے ہوئے آپ آم کھائیں، اور لوگوں کو، اپنے بچوں کو بھی آپ کھلائیں۔ خاص طور پہ بہت زیادہ آم کھانا یہ نقصان دہ ہے، اس سے ڈائریا کا بھی مرض ہو سکتا ہے۔
آم کے چھلکوں کے اندر بھی کئی طرح کے وٹامن پائے جاتے ہیں، وٹامن کے ہے، وٹامن اے ہے، سی ہے، اس طرح کے کئی وٹامنس جو ہے وہ آم کے چھلکوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک آم ہوتا ہے جو کچا آم ہوتا ہے جس کو کیری بھی کہا جاتا ہے، اس کیری سے بھی اس کا نام سن کر یا دیکھ کر جو ہے منہ میں پانی آنے لگتا ہے، بڑا مزیدار جو ہے وہ بھی اس کا مزہ ہوتا ہے، اس کا اچار وغیرہ بھی بنایا جاتا ہے۔ یعنی آم جو ہے کئی جگہ شامل ہے، سمجھ لیجئے ہم عام آدمی ہیں یا عام انسان ہیں، بعض آم ایسے ہیں جو وہ عام آدمی کی دسترس سے باہر ہیں، خاص طور پہ جو آپوس آم یا الفینسو جس کو کہا جاتا ہے وہ کافی مہنگا ہوتا ہے۔ اس طرح سے اور بھی کئی ایسے آم، چوسا ہے، دسہری ہے، اس طرح کی کئی راجہ پوری آم، ملیح آبادی، بہت ساری قسمیں آموں کی ہوتی ہے۔ تو آم جو ہے آپ لیں اور اس کو اعتدال کے ساتھ کھائیے مل کر۔ آموں کا ایسا معاملہ رہا ہے کہ کئی شعراء نے اس کے اوپر کلام بھی لکھے ہیں، نظمیں لکھی ہیں، کئی چیزوں میں یہ شامل رہا ہے۔ تو یہ موسم گرما کی سوغات ہے، ایک موسم گرما جو چل رہا ہے اس کا یہ سیزن کا پھل ہے۔ اب تو اگر فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ یہ سارے سال یہ آم ملنے لگے کر ویسے پودے اور وہ اس کی کاشت زیادہ ہو جائے تو سال بھر وہ آم کے پھل ملتے رہیں گے، ورنہ خاص طور پہ ابھی فی الحال جو سیزن میں یہ آم آ رہے ہیں ان کو آپ خود بھی لیں، آپ اپنے گھر والوں کو بھی دیں، دوست احباب میں بھی تقسیم کریں، پڑوسیوں میں دیں، تاکہ یہ آم کی برکتیں اور عام ہوتی چلی جائیں اور اس سے فائدہ ہم حاصل کرتے رہیں۔ اور زیادہ وہی عرض ہے کہ زیادہ بالکل نہ کھایا جائے، بہت زیادہ کھانے سے اس سے مرض وغیرہ بھی، کوئی چیز حد سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اعتدال کے ساتھ آپ بھی کھائیے اور اس سے صحت جو ہے حاصل کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت مند رہنے کی اپنے کرم سے صحت مندی عطا فرمائے اور اس کو اپنے عبادت والے کاموں پہ اور نیک اعمال کرنے پر اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی ناظرین، ماشاء اللہ الرحمن، آپ نے عام کے حوالے سے دلچسپ باتیں سنی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کوشش کیجئے اس مبارک موسم میں آم کا استعمال خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی آم کھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سے بڑھ کر ایک غذائیں ہیں، سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اس نے ایسی پیاری پیاری ہمیں غذائیں اور کھانے پینے کی چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ ذرا دیکھیں نا کہ یہ دنیا کی غذا ہے نا، اور اس کے اندر اتنی مٹھاس ہے، اتنی چاشنی ہے، اتنا مزہ اس کے کھانے پینے میں آتا ہے ان چیزوں میں۔ جنت میں جب جائیں گے تو وہاں کی جو غذا ہوگی، سبحان اللہ، اس کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں جنت کی بھی بہترین سے بہترین غذائیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کی کچھ سوالات ہیں، ذرا وہ شامل کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی ذرا چلائیے۔ السلام علیکم، میں خالد احمد آباد سے۔ میرا سوال ہے کہ مجاز شریف میں حاضری کا طریقہ بتا دیجیے اور وہاں جا کر دعا کس طرح کرنی چاہیے وہ بھی بتا دیجیے۔ جی، مزار شریف پر حاضری کا طریقہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں اور وہاں پر جا کر دعا کس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت کیا فرمائیں گے آپ، کچھ مختصر؟ جی، مزار شریف پر حاضری کا طریقہ، سوال بہت پیارا اور بہت خوبصورت ہے۔ عام طور سے ہم ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جن کو سیکھنا چاہیے، عمل کرتے ہیں لیکن سیکھ نہیں پاتے۔ جی ہاں، مزارات پر حاضری ہمارا معمول تو ہوتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ ہم وہاں سے برکات لے کر لوٹیں، ہمارے کچھ کام اور کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان برکات کو ختم کر دیتے ہیں۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں، جب بھی آپ مزارات پر حاضری کا ذہن بنائیں جی، تو یہ یاد رکھیں، مزارات پر حاضری کرنا، مزارات پر حاضر ہونا ایک الگ عمل ہے، نماز کی پابندی وہ ہم پر فرض ہے۔ صحیح۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بزرگ کے مزار پر حاضری کا ذہن بنا رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ نماز کا ترک کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے مزارات پر حاضری کا انداز اور طریقہ بھی سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ مزارات کے ارد گرد طواف کرنے لگتے ہیں، یہ بھی شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے، صحیح۔ یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگ اتنے جذبات میں، فرط محبت میں اتنے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ مزارات پر عام طور سے وہ نیچی ہوتی ہیں، مزارات بنی ہوئی جو ہوتی ہیں قبریں وہ نیچی ہوتی ہیں،
اب یہ ان کو چومنے کے لیے جھکتا ہے اور اتنا جھک جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بندہ سجدے میں چلا گیا. تو یہ بھی ہمارے یہاں بالکل ناجائز و حرام ہے. اب اس کو دیکھنے والے جو ہے نا وہ کچھ یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ قبر کی مشرک ہیں، استغفر اللہ، پوجا اور اس کر کا رہے ہیں معاذ اللہ پوجا کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے بڑا پیارا انداز لکھا ہے کہ کچھ فاصلے پر کھڑے رہ کر کے، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ آپ یہ تصور کریں اگر یہ بزرگ باحیات ہوتے اور پھر آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کیا ان کے کپڑوں اور ان کے اعضائے جسمانیہ کو ہاتھ لگا پاتے؟ ان کا رعب، ان کا جلال روحانی کہ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا کہ آپ ان کے ساتھ چمٹ جاتے؟ نہیں ہوتا نا. جیسے آپ ان کی ظاہری زندگی میں آداب بجا لاتے، دور سے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ویسے جب ان کے مزارات پر حاضری ہو تو کچھ ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں اور پھر مزارات کو ٹچ کرنے، بوسہ دینے، چومنے کی حاجت نہیں ہے. آپ دور سے کھڑے ہو کر کے تھوڑے سے چند ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد پھر آپ چند آیات مبارکہ کی تلاوت کر سکتے ہو. نہیں کر سکتے تو سورہ اخلاص جس کو قل هو اللہ شریف کہا جاتا ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیں. الحمد شریف یاد ہوگی اس کو پڑھ لیں. یہ 3 چیزیں کرنے کے بعد، یعنی سورہ اخلاص، الحمد شریف اور اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد پھر ہاتھوں کو اٹھا دیں کہ مولا عز و جل ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں جو غلطیاں ان کو معاف فرما اور اپنی رحمت کاملہ کے مطابق اس کا ثواب عطا فرما، اور اس کا ثواب ہم آقا کریم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما. پھر تمام صحابہ، انبیاء، اولیاء اور اس کے بعد پھر خاص صاحب مزار کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما. پھر ان کے وسیلے سے دعا کر لیں کہ مولا ان صاحب مزار کے برکات کے صدقے سے مجھے برکت عطا فرما، ان کے وسیلے سے مولا مجھے بھی عالم بنا دے، مجھے بھی تقوی عطا کر دے، یا جو بھی آپ کی پریشانی ہو ان کا وسیلہ دے کر کے یہ سمجھ کر کہ مولا میں تو اس قابل نہیں، میرا تو عمل اس قابل نہیں، میری تو زبان اس قابل نہیں کہ اس کا واسطہ دے کر میں تجھ سے عرض کر سکوں، لیکن مولا یہ تو تیرے مقرب بندے ہیں، تو نے انہیں اپنا ولی قرار دیا ہے، ولی بنایا ہے، دوست بنایا ہے، تو مولا ان کے صدقے سے، ان کی عبادات کے صدقے سے میری یہ آزمائشیں دور فرما دے. تو یہ ایک طریقہ ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا. ایک یہ سمجھے کہ آداب کے ساتھ ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھیں، ورنہ آپ کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نادان کچھ مسلمان جو ہے ان کی وجہ سے، ان کے اس عمل کی وجہ سے پوری سنیت کو کچھ لوگ ایسے ہیں جو موقع دیکھتے ہیں ظاہر ہے اور بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کا جو ہے یہ مزارات پہ جا کر اس طرح کے گندے کام کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے علماء نے جو بھی اب بات کی حوالہ دیا سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو طریقہ بتایا ہے، اگر ان کتابوں میں طریقہ پڑھیں گے ہم تو واضح ہے کہ وہاں پر جو سیدھے طریقے بتائے گئے ہیں تو اس کو فالو کرنا. ماشاءاللہ الرحمن بہت ساری گفتگو کی گئی. آخر مظفر بھائی خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت بیان کی گئی ہے. بس میں یہ چاہوں گا کہ اپنے الفاظ میں اگر آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ ہمیں اولیاء کرام کی سیرت سے کیا سیکھنا چاہیے، کیا فرمائیں گے؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک میں فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صحیح. تو اگر اولیاء کرام کا دامن ہم مضبوطی سے پکڑ لیں گے، ان کا ذکر کرنے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے، ان سے فیض حاصل کرنے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ بندہ ان کو فالو کرنے والا بنے. کہ وہ جس انداز سے کئیوں نے بیان کیا ہے کہ آپ جس بزرگ کے مزار پر بھی آپ جائیں گے، چاہے جنگل میں ہو، چاہے دریا کے اندر ہو، چاہے پہاڑ پر ہو، جہاں بھی وہ آباد ہوئے، جہاں بھی وہ رہے، جہاں ان کا مزار ہوا، تو آپ کو اس کے قریب میں نہ کوئی مسجد ضرور ملے گی. سبحان اللہ. یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان جو الحمدللہ ہمیشہ دیندار رہا ہے، نمازی رہا ہے، اولیاء کرام خاص طور پہ عبادات کی طرف جو ہے وہ مائل رہے. آج بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اولیاء کرام کے تو عاشق بنتے ہیں، اولیاء کرام کا تو نام لیتے ہیں، لیکن قریب ہی جو مسجد ہوگی مسجد کے اندر داخل نہیں ہوں گے، مزار میں پہ جائیں گے لیکن مسجد میں نہیں جائیں گے. تو ان بزرگوں کا فیض حاصل کرنے کے لیے ہمیں انہی کے طریقے پر چلنا چاہیے، انہی کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے. ابھی آپ نے ان کے معمولات بھی سنے کہ یہ ساری نمازیں جو ہے نا با جماعت ادا کیا کرتے تھے. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فجر سے لے کر عشاء تک، پھر نوافل دیگر نمازیں، رات میں عبادات، مجاہدات. تو یہ بزرگوں نے بہت ساری عبادتیں کی ہیں.
تو ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں، کم سے کم ہمیں فرض نمازوں کی باجماعت پابندی کرتے ہوئے پھر دیگر نفل نمازیں، دیگر اور چیزیں اس میں ضرور جو ہے عبادتوں وغیرہ میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ جس طرح سے گناہوں سے توبہ کراتے تھے تو ہمیں بھی گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ ان بندوں کے ہم قریب آئیں گے، اللہ کے نیک بندوں کے قریب، اور دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہم پر بھی کرم ہوگا، ہم بھی کچھ نہ کچھ نیک بن جائیں گے، گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ اولیاء کرام کی سیرت سے درس ملتا ہے الحمدللہ۔ بہت کچھ آج ہم نے حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو یہ بیان کیا ہے، اور اسی کے ضمن میں بہت ساری باتیں شریعت و طریقت کو ہمیں کس انداز سے لے کر چلنا ہے، اور اسی طرح اولیاء کرام کا فیضان کس انداز سے حاصل کرنا ہے۔ مزار شریف پر حاضری کا طریقہ بھی الحمدللہ آپ کو لگے ہاں تو بیان کیا گیا۔ تو بہت ساری چیزیں اللہ کی رحمت سے پروگرام میں بیان کر دی گئی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا اور سنا ہوگا۔ اس کو اپنے تک ہی نہ رکھیں، اور بھی دیگر لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ باتیں آپ بتائیں، انشاءاللہ الرحمن علم دین عام کریں گے، برکتیں حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا اس فرمائے۔ میں علی بھائی ایک چیز جیسے کہ آپ نے ابھی سوال فرمایا کہ بزرگان دین سے ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے، تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ کرامات ہم سنتے ہیں، اور کرامتیں بالکل حق ہیں، بیان کرنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اس سے آج کل کا جو ماڈرن ایج ہے کہ آج انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کیا کیا کر رہا ہے، اور آج سائنس کی ٹیکنالوجیز کی ترقی کو دیکھ کر کے انسان حیران رہ جاتا ہے، لیکن اس کے حیرانی کو ختم کرنے کے لیے بتانا چاہیے کہ ہمارے اولیاء اکرام کو اللہ پاک نے کیسی وسعتیں اور طاقتیں عطا کی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان آج اے آئی جو بنا کچھ آپ کو تکلیف دیے آپ اس کو اپنے بارے میں کچھ سجیشن دیں تو وہ پوری ایک لمبی چوڑی اسکرپٹ آپ کو دے دیتا ہے۔ جی ہاں۔ ہم اور بندہ اگر اولیاء اکرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو اس کی چہرہ دیکھ کر کے ہمارے اولیاء اکرام بتا دیا کرتے کہ اس نے کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، انداز کیسا ہے۔ تو آج کے اس دور میں کرامتیں بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یقین رہے کہ سب سے بڑی طاقت اور قدرت کسی کی ہے تو وہ اللہ پاک کی ہے، اور اس اللہ پاک نے جو احکم الحاکمین ہے، سب سے زیادہ طاقت والا ہے، اس نے ہی طاقتیں وسعتیں اولیاء اکرام کو عطا کی ہیں، اور ان وسعتیں اولیاء کے ذریعے، اولیاء اکرام کی اس چیز کے ذریعے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک کتنا عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہم اولیاء اکرام کی سیرت کی اس پہلو پر تو غور کرتے ہیں کہ ان کی کرامتیں کیا ہیں، لیکن ان کی سیرت کے اس پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں یہ کرامتیں کس وجہ سے عطا ہوئی ہیں، آخر وہ چیز کیا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی عظیم ہستی بنے، اتنے بلند مقام ملا۔ تو وہ چیز یہی ہے، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، بیٹے عطا کر دیتے ہیں، لیکن یہ طاقت کہاں سے پیدا ہوئی؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک خراسان کے جنگلوں میں عبادت کی ہے، انداز یہ رہا ہے کہ درخت کے چھالوں کو کھایا ہے اور ساری رات رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا ہوں، اور اس طرح کھڑا رہا ہوں کہ کبھی میں بے ہوش ہو کے گر گیا تو حالت یہ ہو جاتی کہ مردہ خانے والے مردہ سمجھ کر مجھے مردہ خانے لے جاتے۔ عبادت کا یہ انداز، تو یہ غور کرنا چاہیے کہ جن پیر صاحب سے، جس ولی سے ہم محبت رکھتے ہیں، ان کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ وہ بندہ، غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ جو نمازی نہ ہو اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو غوث پاک کا ماننے والا کہتے ہیں اور نماز ترک کرتے ہیں، وہ سوچیں کہ جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہ دیں، وہ غوث پاک اپنے سلسلے میں اسے کیسے قبول فرمائیں گے؟ تو اولیاء اکرام کی سیرت کے اس پہلو پر غور کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست اور اہم بات کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا علی بھائی، اگر ایک اس سوال جو ہے میں حضرت سے بھی کرنا چاہوں گا کہ اولیاء کرام سے یا مزارات سے جو استمداد اور ان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جاتا ہے یا ان سے مدد طلب کی جاتی ہے، تو اس تعلق سے بھی اگر ناظرین کو جو ہے کچھ پیغام بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا خدا سمجھ کے مانگتے ہیں، یہ کیا ہے؟ پہلے بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ اولیاء اکرام کی بارگاہ میں ہماری حاضری جو ہوتی ہے یا ان سے جو بھی ہم مانگتے ہیں
ان کو مؤثر حقیقی نہیں مانتے. صحیح. ہم یہی سمجھ کر مانگتے ہیں کہ یہ اللہ کی عطا سے عطا کریں گے. سبحان اللہ. ان کا دینا یہ ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے. عطائی. رب تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے اور رب تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنے سے یہ عطا فرمائیں گے. صحیح. اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ساری چیزیں، کرامت ہو، اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے استعانت ہو، یہ ثابت ہے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو. تو صبر اور نماز یعنی اپنی نماز سے مدد حاصل کرو. تو یہ آپ کا اپنا عمل ہے نا جس سے مدد مانگنے کی اللہ پاک نے رہنمائی فرمائی ہے. ہمارا اپنا عمل مقبول ہے یا مردود یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کے باوجود قرآن کا اسلوب ہے کہ اپنی نماز سے مدد مانگو. اور ہماری نماز مقبول ہے یا مردود یہ معلوم نہیں. اور جو اللہ کے ولی ہیں ان پہ تو اسٹیمپ ہے کہ یہ اللہ کے مقبول ہیں. تو ایسا عمل کہ جو مقبول ہے یا مردود اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے، اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ یہاں سے مدد حاصل کرو. تو جو اللہ کے بندے اسٹیمپڈ ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، ان سے مدد حاصل کرنا کیوں کر شرک یا کیوں کر ناجائز و حرام ہو سکتا ہے. یہ قرآنی اسلوب ہمیں بہت کچھ زبردست. ماشاءاللہ. اللہ پاک سمجھ ہمیں عطا فرمائے. تو ایسے ماحول کے ساتھ اگر وابستہ رہیں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے آپ وابستہ رہیں، ورنہ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. یہ ایسے لوگوں کی اگر آپ کلپ دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، کہ جو اس طرح کی خرافات والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اولیاء کرام کے مبارک دربار سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوالات اٹھیں گے. تو خوش عقیدہ مسلمانوں کے ساتھ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے. آئیے دعوت اسلامی میں اور برکت حاصل کیجیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آخر میں صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، نائب اصحاب سرور، پہلے گئے صدیق اکبر، پھر عمر عثمان و حیدر، بھیجئے سلام ان پر. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صدقہ دو مولا علی کا، صدقہ دو ابن علی کا، صدقہ دو غوث جلی کا، صدقہ دو ہند الولی کا، صدقہ دو خواجہ بندہ نواز کا، بھر دو دامن سبھی کا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے رب کریم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک عز و جل، ہم نے تیرے عظیم ولی حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک ذکر کیا. اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کے برکات ہمیں عطا فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض و مالا مال فرما. اے رب کریم عز و جل، اولیاء کرام کا ہمیں تا دم زیست مرتے دم تک ان کا وفادار رکھ. ان کے گستاخوں سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما. اے رب کریم عز و جل، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. جہاں جہاں مسلمان
بستے ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست بے روزگار ہیں، جس طرح کی بھی چھوٹی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں کے شکار ہیں، یا اللہ سب پر خاص کرم رحم فرما، سب کی تمام دلی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما۔ ہمارے ناظرین یا اللہ جو اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں، جہاں جہاں میں دیکھ رہے ہیں، یا اللہ سب کو برکت نصیب فرما، سب کے گھر بار میں، روزگار میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو